السلام علیکم. میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد. آج افغانستان کے حوالے سے آپ کو پتہ تھا، یہ بتا دیا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر جو عبوری اسلامی حکومت ہے اس کا قیام جو ہے اعلان ہو جائے گا. آج متوقع تھا بعد نماز جمعہ، لیکن جو وہاں سے دستیاب اطلاعات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ڈیلے ہوا ہے. ڈیلے ہونے کی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ گو کہ عہدیدار تو سارے فائنل ہیں، لیکن کچھ خواتین کی شرکت کا معاملہ ہے، کیونکہ اس میں کچھ لگ رہا ہے کہ ایشوز ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ خواتین کو حکومت میں شامل نہ کیا جائے، لیکن باقی تمام شعبہ زندگی کے اندر خواتین کو لیا جائے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح نہیں ہوا تو جو ایک ساری دنیا کے اندر ایک طالبان کا جو ایک امیج، سافٹ امیج جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا یہ ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ پتا تھا کہ ایک یہ ایشو ہے اور ایک آدھ چھوٹے موٹے ایشو ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کل یہ معاملہ طے پا جائے گا. اور ملا برادر جو ہیں، جیسے ہم نے آپ کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس میں ان کی قیادت ہوگی، اور ملا ہیبت اللہ صاحب وہ تو خیر سپریم کمانڈر ہی ہوں گے، اور وہ بھی میں نے آپ کو سارا پہلے بتا چکا ہوں کہ جو طریقہ کار ان کا ہوگا وہ ایک اسلامی ہوگا، شورائی نظام ہوگا، پلس مائنس جس طرح کہ ایران کیا ہے اسی طرح کا وہ ان کا یہ ایک نظام ہوگا. تو دیکھیے کل تک انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ فارم کر دیں گے. اچھا، جو زمینی حقائق ہیں اس وقت وہاں پہ وادی پنشیر میں کل ہم نے بتا دیا تھا کہ طالبان کی پیش قدمی جو تھی وہاں پر جاری تھی. ایک طرف ان کی بات چیت بھی جاری تھی، لیکن بات چیت مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. اور کل جو ہم نے بتایا تھا اور آج کی پوزیشن یہ ہے کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں، مصدقہ اطلاعات ہیں، تقریباً وہ 15 کے قریب جو ہے چوکیاں جو ہیں ان کے اوپر طالبان کا قبضہ ہے، اور ان کو پسپائی ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بات پہلے کہی تھی کہ طالبان نے بڑی اسٹریٹجی اپنائی. انہوں نے محاصرہ کیا تھا، محاصرہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو پنشیر گروپ والوں کو وہ نہ ملے، کمک نہ ملے. وہ کمک روکنا چاہتے تھے، کمک کسی طرح انہوں نے روک لی، اور اس کے بعد جو ہے اب ان کو کامیابی ہو رہی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پتہ لگا تھا کہ ان کے 2 اہم کمانڈر جو ہیں، ایک خالد جان اور ایک احمد اللہ، یہ بڑے ان کے مطلب ماہر جنگجو تھے، جو کہ ساری جنہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ کس طرح طالبان کو کاؤنٹر کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. اور پہلے بھی وہ کافی اہم کارروائی نمایاں انجام دے چکے ہیں. وہ آج اور کل کی لڑائی میں وہ مارے گئے ہیں. تو یہ جو ہے ایک بہت حوصلہ افزا ہے طالبان کے لیے کہ دیکھیں کیا بنتا ہے. اچھا، دوسری ایک بات اور میں بتاتا ہوں کہ جو حکومت کے حوالے سے ہم نے فارمیشن بتائی ہے وہ انشاءاللہ کل ہو جائے گی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر داعش کا خطرہ ہے. ہم نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا، اور ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بھی تصدیق کرتے ہیں. تو داعش کا خطرہ ہے وہاں پہ، اور جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ داعش جو ہے وہاں پر حملے کرے گی، لیکن وہ انتظار کر رہی ہیں فارمیشن کا، یعنی طالبان کی گورنمنٹ کے اعلان ہونے کا. ہمارے پاس جو اطلاعات ملی ہیں اس سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ داعش والے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب طالبان اپنی گورنمنٹ کا اعلان کریں تو اس حکومت کے اعلان کے بعد فوراً بعد یا 2 گھنٹے بعد یا 24 گھنٹے بعد، اب ظاہر سی بات ہے ہم وہاں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں جو ان کا پلان ہے، لیکن جو بتانے والے ہیں وہاں پہ جو خبر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ پلان ہے کہ اس گورنمنٹ کی فارمیشن کے بعد وہ اپنی کوئی بڑی کارروائی کریں گے یا کارروائیاں شروع کریں گے، جس میں یہ کہیں گے کہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلامی حکومت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں طالبان. تو یہ ایک ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو یقیناً ان کے پاس بھی خبر ہوگی اور انہوں نے اس پہ نظر رکھی ہوگی. تو یہ ایک چیز ہے، اور اس کے اوپر جو ہے دیکھنا ہوگا، اور کم از کم پاکستان کو جو پڑوس ممالک ہیں ان کو خاص طور پر نظر رکھنی ہوگی. اچھا، دوسرا ایک بات یہ کہ عالمی برادری کے حوالے سے آج آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے مسٹر ڈومینک، اور قریشی صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، ٹی وی پہ خبریں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں. پس پردہ میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت سارے رابطے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کل کی ویڈیو پہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھی، کچھ کے کانٹیکٹس بھی جو مجھے جانتے ہیں پرسنلی طور پر، جو مجھے برسل میں یا امریکہ یا کہیں دوسری جگہ جو مجھے جانتے ہیں، جن کو میرے پروفیشنل بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، وہ تو خیر کوئی اس قسم کے سوالات نہیں کرتے. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب یہ دیکھیے، اس کے لیے میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آج میں کسی کا تبصرہ بھی پڑھ رہا تھا میرے چینل کے اوپر، کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا میرے حوالے سے کہ بنیادی طور پر نا میں کوئی صحافی یا تجزیہ نگار نہیں ہوں. میں ایک بالکل میرے پروفیشن ہی دوسرا ہے. میرا پروفیشن ڈپلومیٹک اور ایک بیک چینل میڈیٹر کا ہے.
تو ہمارے رابطے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، مطلب ہم اگر رابطہ کرتے تو یہ کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے، وہ ہماری ڈیوٹیز میں شامل ہے، ہمیں اس کی تنخواہ ملتی ہے، ہم کس کے لیے کام کرتے ہیں کہ علیحدہ بحث ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک مشارہ ملتا ہے، کوئی بھی ملک دیتا ہے، کہیں سے بھی ملتا ہے، تو اس کے حوالے سے اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو ہم کبھی کبھی اس کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر کہتے بھی ہیں، کوئی جو ناقدین تو ہے نا بہت سارے، کہتے ہیں فیصل صاحب آپ بہت باتیں، آپ کے اخبارات میں بیانات بھی آتے ہیں، صحیح ہے، ٹی وی پہ بھی آپ ہوتے ہیں، سب جگہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں بتائیں کہ آپ کی خدمات کیا ہیں۔ تو کبھی کبھی ہم بتا دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہ اپنی کوئی خود نمائی، ہمیں خود نمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود نمائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن کہیں کہیں کچھ بتانا ضروری ہوتا ہے، کبھی وقت آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ۔ اور انسان کوئی خود نہیں کرتا کام، صرف اللہ کی ذات لیتی ہے، اور یہ تو کسی کے کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ اب عمران خان جتنے اچھے کام کر رہا ہے، اور جو بھی اس نے کام کیا ہے، مطلب تو جو اچھے کام کر رہا ہے، گو کہ اس کے قریب اگر غلط لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کام لے رہا ہے، اور خدا کرے کہ وہ اچھا کام لے لے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام جو ہوتا ہے نا، انسان خود نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی آپ اچھے کاموں کو اپنا جب لوگ پوچھیں تو بتانا بھی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ تو یہ ایک بات بیچ میں آ گئی تھی، کچھ لوگوں نے وضاحت مانگی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ ہم کبھی کبھی بتا دیتے ہیں۔ خیر، اچھا، اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ عالمی برادری کی جو بات ہوئی، آج شاہ محمود قریشی وغیرہ بات کر رہا تھا کہ ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ طالبان کو مدد نہیں کریں گے، پیسے اب کس کے تھرو دیں گے، کیا ان کی شرائط ہوگی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیے، گورنمنٹ آف پاکستان نے جو بات کہی ہے نا، وہ بالکل درست ہے کہ ان کو علیحدہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن جو بیک چینل کے اندر جو دوسرے لوگ رابطے ہوئے ہیں، جو دوسری طاقتیں رابطے میں ہیں، جو کہ تمام سینیریو کو ایک بالکل غیر جانبدار دیکھ رہی نا، ان کا کہنا یہ، اور ہم بھی ان سے متفق ہیں کہ اگر آپ نے طالبان کو علیحدہ چھوڑا تو طالبان، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ افیون کی کاشت ہوتی ہے، اور یہ بات جو ہے امریکہ کو اور یورپین یونین کو بھی یہ بتائی گئی ہے بیک چینل پہ جو لوگ ہیں اور جو دنیا میں کام کرنے والے ہیں، کہ اگر ان کو آپ نے تنہا چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، وہ دہشت گردی تو ہوگی، شاید ہو سکتا ہے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ خانہ جنگی بھی ہو جائے، اس کے بھی چانسز ہیں، کیونکہ آلریڈی داعش وہاں پر موجود ہے، القاعدہ کے بھی فٹ پرنٹ ہے وہاں پہ۔ لیکن جو سب سے خطرناک چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہاں پہ جو افیون وغیرہ ہے، وہاں پہ سارا دنیا کا ڈرگ مافیا جو ہے نا، وہ آ کر بیٹھ جائے گا، اور افغانستان ایک بہت بڑی مارکیٹ بن جائے گی ڈرگ کی۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے، یا اور لوگ نہیں چاہتے، بہت سارے جو اس خطے کے اندر، جو پاکستان کے اندر، یا پاکستان یا خطے کے اندر سے وہ امن رکھنا چاہتے ہیں، یا خطے کے اندر امن و امان قائم رکھنا چاہتے ہیں، یا اس خطے کو تباہ و برباد نہیں ہونے دیکھنا چاہتے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے پڑوس کے اندر ایک نیا کولمبیا بن جائے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے طالبان کو، پیسوں کی، اس وقت میں جب آپ سے بات کروں، طالبان کو پیسوں کی بہت بڑا ایشو ہے اس وقت، ان کو مالی پریشانی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چین نے اور روس نے اور کچھ اسلامی ملکوں نے ان کی مدد کی ہے، لیکن وہ مدد اس طرح نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے پورا ٹوٹا پھوٹا ہے اس وقت، پورے انفراسٹرکچر کا معاملہ، بہت سارے معاملات ہیں، گورنمنٹ کے ہیں معاملات۔ تو اس حوالے سے یہ لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ طالبان اگر خدا نہ خواستہ چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، ان کے پاس افیون ہے، بلین اور بلین کی وہاں سے افیون جو ہے، اور وہاں پہ پھر ایکسپورٹ ہوگا، اور ساری اس کا پھر یورپ تک بھی پہنچے گا، تو یورپ کو بھی اس چیز کا خیال کرنا ہوگا۔ اور ایک بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے یورپ نے ایک ڈرافٹ تیار کیا تھا، آپ کو میں نے تقریباً ایک ہفتے پہلے بتا دی تھی بات، اور آج آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم افغان مہاجرین کو نہیں لیں گے، اور بڑا اچھا، اور ایک انہوں نے سٹینڈ ہی بڑھا لیا، انہوں نے کہا کہ افغانستان کی تباہی کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ وہ بنیادی طور پر انہوں نے امریکہ پہ رکھ دی بات، حالانکہ گیا نیٹو ساتھ تھا، مزے کی بات ہے، لیکن انہوں نے امریکہ پہ کر دیا۔ اچھا، یہ تو یہ ایک صورتحال تھی۔ اچھا، دوسری ایک بات اور اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بات، بڑی اہم خبر پتہ لگی، بڑی مصدقہ ذرائع سے، کہ اشرف غنی کو فرار کرانے میں طالبان نے مدد کی تھی، اور ہمیں بہت اہم ذرائع سے، یعنی دونوں ذرائع سے پتہ لگ گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی کے اوپر احسان کیا تھا طالبان نے، ورنہ امراللہ صالح گروپ جو ہے وہ اشرف غنی کو وہاں قتل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ دوران مذاکرات کہیں نہ کہیں اشرف غنی کو نقصان پہنچا دیا جاتا، اور اس سے یہ پیغام دیا جاتا کہ وہی طالبان جو ہے، اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ پتہ لگتا کہ طالبان جو ہے مطلب بدلہ لے رہے ہیں، اور انہوں نے جو ایک ایسے شخص کو، اشرف غنی کو، جو کہ امریکہ کے ساتھ تھا، جو امریکن یا ویسٹ کی بات کرتا تھا، اس کو انہوں نے نقصان پہنچا، اور طالبان جو ہے ابھی سے مطلب انہوں نے آنے سے پہلے ہی مطلب مار کاٹ، اور جو افغانستان میں جیسے دوسرے، آپ کو پتہ ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، جن کو قتل کیا گیا ہے، ان کو جس طرح قتل کیا گیا تھا، جن کی ایسیسینیشن ہوئی تھی، اس طرح کا وہ ایک چاہ رہے تھے کہ فوری طور پر ایک ہارر قسم کا نا اسٹارٹ لیا جائے، لیکن اس چیز کی بھنک طالبان کو بھی پڑ گئی تھی، اور لہٰذا طالبان نے ان کو نکالا۔ اور اس بات کی ہمیں امراللہ صالح گروپ کے بھی ایک شخص سے ہمیں ہمارے ذریعے نے بتایا کہ واقعی کوئی ایسا پلان تھا
تو میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی کو شکر گزار ہونا چاہیے طالبان کا. بڑی اچھی بات ہے, کسی کی جان بچائی گئی. تو یہ ایک چیز تھی. اور دیکھیں انشاءاللہ کل ہفتے کا دن ہے, آ رہا ہے سامنے, اور طالبان اللہ کرے کہ سارے معاملات بہتر حال ہو جائیں. لیکن ایک بات میں نے آپ کو جیسے بتائی کہ چین کا, اور بہت پہلے ہم نے بتایا کہ چین کا طالبان کا بڑی تیزی سے معاملہ ہے. اور اس وقت امریکہ کے اندر بڑی سخت جو پریشانی پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو جس طرح انخلا کیا ہے, بائیڈن بہت اس وقت کرٹیسزم ہو رہی ہے ان پر کہ سارا کا سارا معاملہ انہوں نے خراب کر دیا, اور وہ اب انہوں نے چین اور روس کے لیے افغانستان کو چھوڑ دیا ہے. اور امریکہ میں جو پینٹاگن ہے وہ ریاستی جو ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور وائٹ ہاؤس کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. اور جو ٹرمپ کے حامی, جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو ٹرمپ کے جو حامی نا سفید فام طبقہ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہماری جو ٹرمپ کی جو ڈاکٹرائن تھی, اب یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے سمجھنا کہ ٹرمپ کی ڈاکٹرائن تھی وہ صحیح تھی, اور آئندہ امریکہ کو ٹرمپ ڈاکٹرائن پہ ہی چلانا پڑے گا. تو ہم نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ نے کچھ ایسے کر دیے تھے, اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح نیک ٹو نیک, مطلب. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کانگریس وہاں پہ امریکن جو ایوان ہے اس کے اندر کیا پوزیشن ہے دونوں پارٹیوں کی, ریپبلکن اور ڈیموکریٹ. تو اس پس منظر کے اندر وہاں بھی ایک بہت بڑا جو ہے معاملہ جو ہے, جسے میں نے کہا تھا کہ وہاں بھی ایک طوفان چل رہا ہے. کیونکہ اب ہمارا افغانستان اور پاکستان یہاں کی خبریں تو آ جاتی ہیں, ذرا سی کوئی بات ہوتی تو بہت آ جاتی ہے, لیکن کسی اور ملک میں اگر آتی ہے کسی بڑی سپر پاور کے یہاں, تو وہاں ان کی بہت ساری خبریں چھپ جاتی ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا, یہ ایک بڑی اہم ایشو ہے, اور دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کے اندر اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. اچھا, دوسرا ایک بات اور یہ بتا دوں آپ کو کہ علی گیلانی شہید حریت کشمیر, حریت میں کہوں گا ان کو کیا, حریت آزادی کے وہ شہید تھے. ان کے دنیا کے سے جانے کے بعد بھارت نے وادی میں بڑا سخت ظلم و ستم شروع کر رکھا ہے وہاں پہ. یعنی کہ لوگوں نے مجھے بتایا سری نگر کا تو وہ برا حال انہوں نے کیا ہوا ہے کہ باہر کوئی اگر بچہ بھی جا رہا ہے تو اس کو بھی پکڑ کے وہ ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں, مطلب بلا وجہ, مطلب جس کو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن کہیں کوئی آدمی نہ آ جائے. اور مطلب بہت ہی, یعنی کہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ تو انہوں نے اب جسے کہتے ہیں نا کہ زندگی, جسے کہتے ہیں مطلب سانس لینا مشکل کر دیا ہے. نہ اپنے گھر سے باہر جا سکتے ہیں, نہ گھر کے اندر محفوظ ہیں, اور کس کا کوئی پتہ نہیں کس وجہ کس کو پکڑ لیتے ہیں, کہاں اس کو مار دیتے ہیں. اور پولیس بڑی یعنی ظلم و ستم انہوں نے انتہا پہ کر رکھے, اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے, ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ مطلب اس قسم کے جو لوگ ہیں جو کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کی حمایت کی بات کرتے ہیں, وہ تو کسی نہ کسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے. اور لیکن اس کے بعد اگر انہوں نے کسی نے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی تو ہم انہیں نشان عبرت بنائیں گے. اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں سے حریت کے اور جو جذبات ہیں نا آزادی کے, وہ تباہی نہیں جا سکتے. یہ بھارت کی بہت بڑی بے وقوفی ہے, اور یہ معاملہ اب چلے گا آگے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ معاملہ چلے گا, کس طرح چلتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ معاملہ کشمیر کی تحریک جو ہے رکے گی نہیں, کشمیر کی تحریک انشاءاللہ بڑھے گی. اچھا, دوسری ایک بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ایک اور افغانستان سے خبر یہ بھی ملی ہے کہ امریکہ نے ایک ہامر ایچ بختربند گاڑی بنائی تھی امریکن فوجیوں کے لیے. میں نے آپ کو یاد ہے گزشتہ 1-2 ہفتے ویڈیو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ افغانستان سے کچھ اسلحہ جو ہے امریکہ کو تاجکستان میں ازبکستان میں ادھر ادھر چلا گیا ہے اڈوں پہ, لیکن ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں بتایا تھا ہم نے کہ کچھ ایران بھی گیا ہے. تو ایران سے بھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ, اور ابھی بھی جو ہامر H1 جو ہے ان کی ایک بختر بند گاڑی ہے جو بڑی کثیر المقاصد کے لیے ہے, جنگ میں بڑی اچھی ہے, عسکری کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ گاڑی بھی جو ہے بڑے پیمانے پر اس وقت بھی وہ ایران اسمگل ہو رہی ہے اور ایران کے اڈوں پہ جا رہی ہے. تو یہ بھی طالبان کو نے دیکھا ہوگا ضرور, اور طالبان اس پہ بھی بات کریں گے میں سمجھتا ہوں. اور یہ تو سارا افغانستان کا معاملہ تھا. اچھا, ایک چیز اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا, ایک بہت اہم خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں. اس کے اندر سعودی عرب کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر جو متبرک شہر ہیں ان کے اندر وہاں پہ سینما گھر جو ہے قائم کیے جا رہے ہیں, اور باقاعدہ ان کی جگہ مختص کر دی گئی ہے اور سینما گھر بنا دی جائیں گے. 2 اہم شہر تھے متبرک, مکہ اور مدینہ. وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس کی اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہت پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسرائیل کے کہنے پہ ہو رہا ہے, اور اس وقت سعودی عرب کی جو انتظامیہ ہے اس پہ اسرائیل کا بڑا اثر ہے. لیکن اس حوالے سے میں آپ کو ایک بہت اہم خبر جو آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت جلد مشرق وسطیٰ کی تمام جتنے عرب ممالک ہیں یا مسلم ممالک ہیں, ان کی مشرق وسطیٰ میں سب کی کرنسی ایک ہونے جا رہی ہے. یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا, اور یہ فیصلہ بھی اسرائیل کے کہنے پر ہوا ہے. یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں, یہ بھی کوئی تجزیہ نہیں میرا, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, اور راضی کر لیا گیا ہے کہ وہاں پہ مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک کی سب کی ایک کرنسی ہوگی, اور وہ کرنسی جو ہے منسلک ہوگی اسرائیلی کرنسی کے ساتھ, اور تمام بینکوں کی جتنے بھی بینکوں کے جو ہیڈ آفس ہیں ان کے وہ سب تل ابیب کے اندر ہوں گے. یہ بڑی تباہی خیز بات ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اسرائیل جو ہے جو عرب کی جو اکنامک اور جو ان کے ریزرو ہیں, جو بھی ان کے بینک ہیں, جو بھی ان کے ذخائر ہیں,
ان پر وہ قبضہ کرے گا. اور اس کا ایک اور دوسرا سب سے بڑا جو اٹیک آ سکتا ہے آئندہ دنوں میں وہ یہ ہے کہ اسرائیل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بانڈز ہوتے ہیں سارے، یورو بانڈز ہوتے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالکوں میں جو بانڈز ہوتے ہیں وہ مالیاتی اداروں کی اور ہوتے ہیں، اس پہ سارے چلتے ہیں. وہ تمام بانڈز جو ہے نا اب کیش کرانے کی بات کی جائے گی. جب یہ بانڈ کیش ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یورپ کے اندر بھی بہت زبردست جو ہے نا افراط ذریعہ، مطلب پیسے کا ایک معاشی جو ہے نا اقتصادی بحران جو ہے نا آ سکتا ہے. پیسوں کے حوالے سے مالیاتی بحران آئے گا. تو وہ اس بحران کے اندر بھی یہ ہوگا کہ پھر یہاں جو بحران آئے گا اس کو بھی بیل آؤٹ جو ہے وہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ سارا جو عرب کا پیسہ وہاں جائے گا اس کو پھر بیل آؤٹ کریں گے وہ اربوں کے پیسے سے کریں گے، لیکن ساری سب کچھ اکنامی جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگی. تو میں جیسے آپ سے کہا تھا کہ معاملات جو ہے نا صرف یہ ادھر تک نہیں ہے، بہت آگے تک جائیں گے. تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا. اور یہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی چل رہی ہے عالم اسلام اور مسلم دنیا کے حوالے سے، مالیاتی حوالے سے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مالیاتی فنڈ اور FATF اور دوسرے تیسرے انہوں نے سب نے تو مسلمان کی گردن پہ پیر رکھی ہوئے، اور ہم اپنے اتحاد متحد نہ ہونے کی وجہ سے ہم بکھرے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اور EU کے جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ افغان مہاجرین نہیں لے گا. ہاں لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، جو 8 تاریخ کو بہت اہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں PDM کے حوالے سے، ان کی یہ خواہش ہے کہ جتنے بھی افغان مہاجرین آتے ہیں ان کو پاکستان کو لینا چاہیے. مولانا صاحب بہتر جانتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. آگے ہم نے اتنے سارے لے لیے تھے تو ہمیں کیا ملا، اور مزید اب لیں گے تو کیا. صرف وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ بڑھے. ان کے جو ان کا سوچ ہے نا افغانیاں، اور وہ اپنا جو پختون کارڈ اور دوسرا تیسرا، اب اس میں بحث نہیں کروں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. وہ کہیں نہ کہیں اس حوالے سے ان کی اچیومنٹ چاہتے ہیں. ان کو کوئی افغانیوں سے اتنی ہمدردی نہیں ہے، نہ کوئی ان کو اتنا ان سے اونس ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی خبروں پہ. تجزیہ انشاءاللہ کل جو بھی اہم خبریں آتی ہیں اس پہ ہم تجزیہ ضرور دیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.